قرآن پاک میں صاف کہا کہ منافقوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں، دوگلوں کے لیے کوئی جگہ نہیں اسلام میں۔ جو باہر سود خور ہے مسجد میں نمازی ہے، باہر اپنے بھائی کا دشمن ہے مسجد میں نمازی ہے، باہر بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارتا ہے مسجد میں نمازی، اس کو یہی پتہ نہیں کہ نماز کیوں فرض کی گئی۔ جس کو یہ پتہ نہ ہو کہ نماز کیوں فرض کی گئی، جسے یہ پتہ نہ ہو کہ مسجد کیوں بنائی گئی، وہ مسجد کا پردھان بنا پھرتا ہے، تو ان کی اگر چھترول نہیں ہوگی تو پھر اور کس کی ہوگی؟ میں باغپت گیا، کل بھی میں نے پٹیالہ میں ایک قصہ سنایا، آپ بھی سن لو، رات کو بہت سارے لوگ فرصت میں ہوتے ہیں۔ کسی کی شادی میں گیا تھا، وہاں سے نکلا، آج سے 2-3 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں۔ وہاں سے جب نکلا، مجھے جانا تھا سہارنپور بیہٹ روڈ پہ بھی ایک اور شادی تھی، وہاں بھی جانا ضروری تھا۔ تو ظہر کی نماز جس مسجد میں پڑھی ہے تو یہ شرم کی بات، لیکن میں نے اب یہ فیصلہ کیا کہ جب تک اس مریض کو یہ نہیں نہ بتاؤں گا کہ مرض کیا لگا ہوا ہے تجھے، ان کا علاج نہیں ہونا۔ جب تک اولاد کے گناہ پہ پردے ڈالتے رہو گے، ان کو اس نے سدھرنا نہیں ہے۔ تو راستے میں ایک جگہ نماز کے لیے رکا، میری اہلیہ بچے سب ساتھ میں تھے۔ تو ان اہلکاروں کو جو ساتھ میں، ان کو دیکھ کے نا بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے، تو ان کو پتہ لگا کہ پنجاب کے شاہی امام صاحب کا بیٹا آیا ہوا ہے یہاں۔ اس وقت میں امام نہیں بنا ہوا تھا، والد صاحب زندہ تھے رحمت اللہ علیہ، میں اس ذمہ داری پہ نہیں تھا۔ تو کئی 20-25 لوگ اکٹھے ہو گئے۔ میں مسجد کا نام بھی نہیں بتاتا تمہیں، ہائی وے پہ ہے، شاملی روڈ پہ۔ اور مجھے کہنے لگا جی حضرت جی کچھ بتا جاؤ، جو ہمارے ہاں کا رواج ہے کہ جی حضرت جی آئے پائے، یہ لیٹ ہی ہو جائے رات کو، بس ہمارے گھر آ جاؤ۔ اجی کہتے حضرت کچھ بتا جاؤ۔ میں کہا بتا دیتے ہیں، ہمارا کام یہی بتانا ہی ہے، اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے۔ تو اندر بیٹھ گئے، انہوں نے سوچا 2-4 تسبیحاں بتائے گا، کوئی ایسا نسخہ بتا دے گا، بس جا کے پھونک مارنی ہے، گھر میں دولت آنے لگے گی۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں کہ استنجا خانے میں ابھی میں گیا تھا، بے انتہا گندا ہے، اس میں ہزاروں بیڑیوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ سرکار نے کہا ہے اتر پردیش کی کہ مسجد میں گند ڈال کے رکھو؟ یہ جو قرآن پاک پہ اتنی مٹی چڑھی ہوئی ہے، یہ جو مسجد کی چٹائی بھی تم سیدھی نہیں کر سکتے، حالت بری ہے، یہ کسی حکومت نے نہیں تمہیں کہا کہ تم مسجدوں کی احترام کو اپنے ہاتھوں سے پامال کرتے پھرو؟ میں کہ تمہارے چترول نہیں پھرنا پھر، اور پھرنا کس کے؟ اتنی بے حرمتی مساجد کی، قرآن کی، بالکل نکال کے زندگی سے باہر پھینک دیا۔ مسجد کا کام بس استنجا کرنے جائیں گے، نہانے کے لیے جائیں گے، نماز پڑھ لی، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے جی۔ محمد الرسول اللہ کی مسجد، محمد الرسول اللہ کی مسجد میں اب چلے جاؤ، پوچھو مدینہ یونیورسٹی کے بچے پیپر کہاں دیتے ہیں، پوچھو کسی مولوی سے جا کے، مدینہ منورہ یونیورسٹی کے بچے پیپر کہاں دیتے ہیں، ان کے میڈیکل ٹیسٹ کہاں ہوتے ہیں؟ مدینہ منورہ میں کسی کو کوئی پریشانی آ جائے وہ کہاں جاتا ہے؟ محمد رسول اللہ کی مسجد میں پنچایتیں ہوتی ہیں بیٹھ کے کہ آؤ ہم بتاتے ہیں کیسا فیصلہ ہوگا تاکہ دین کے مطابق ہو۔ محمد رسول اللہ کی مسجد میں یتیموں کی کفالت ہوتی ہے کہ ہم بتائیں گے کس غریب کو کیا دینا چاہیے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ محمد رسول اللہ کی مسجد میں مسافروں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ محمد رسول اللہ کی مسجد میں مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ساتھ جاتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا کہ مسجد 5 وقت نماز پڑھنا ہے؟ بڑے بڑے اللہ والوں سے پوچھتا ہوں میں بار بار، کس بات کا رونا ہے کہ جی ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں وہ نہیں ملا، اقتدار میں حصہ داری نہیں ہے؟ میں ان سے بار بار یہ پوچھتا ہوں۔ آج بھی بہت سارے علماء آئے تھے دوپہر لدھیانہ ملنے، تو میں نے ان سے بھی پوچھا نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا کوئی بندہ بتا سکتا ہے 2 لفظوں میں نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں ہے، اور ہم مولویوں نے، اس ملک کے مولویوں نے پچھلے 75 سال میں مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ یہ قرآن چودھری صاحب کے مرنے پہ پڑھنے کے لیے ہے۔ یہ تمہاری دکان جب کھولنی ہے تو وہاں ختم دینے کے لیے ہے۔